اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. یہاں سے ہے. فرماتے ہیں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ان یقال لهم ان سے کہا جائے گا کہ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. یہ انجام متقین ہے، انجام متقین ہے یہاں سے. اور تفصیل انعامات، انجام متقین یا اوصاف متقین اور تفصیل انعامات دو عنوان ہیں. تو اوصاف متقین یا انجام متقین جو ہے اس میں تو الذین آمنوا بآیاتنا یہ وصف نمبر 1، وکانوا مسلمین اور وصف نمبر 2. اوصاف متقین تھے نا، تو الذین آمنوا بآیاتنا وصف نمبر 1 اور وکانوا مسلمین وصف نمبر 2. فرماتے ہیں یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اور ندائے حق ہوگی، ان سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ نہیں کوئی خوف، اے میرے بندو نہیں کوئی خوف تم پر آج کے دن، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے، اور نہ تم غمگین ہوں گے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہاں سے اوصاف متقین. اور الذین آمنوا بآیاتنا وصف نمبر 1، وکانوا مسلمین وصف نمبر 2. الذین آمنوا بآیاتنا یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین اور فرما بردار تھے. اچھا، اوپر یہ انعامات کا بیان، تفصیل انعامات. تو یا عباد انعام نمبر 1 ہے، لا خوف علیکم اليوم انعام نمبر 2، ولا انتم تحزنون انعام نمبر 3، ادخلوا الجنت انعام نمبر 4، اور یطاف علیہم بصحاف انعام نمبر 5، وفیہا ما تشتہیہ الانفس انعام نمبر 6، اور لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ انعام نمبر 7. تفصیل انعامات ہے نا، تو کتنے انعامات کا بیان ہوا؟ 7 انعامات کا بیان بھی ہوا. فرماتے ہیں الذین آمنوا، اب یہ اوصاف متقین. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے. 2 اوصاف بیان ہو گئے. ادخلوا الجنت انعام نمبر 4، داخل ہو جاؤ، یعنی ان سے کہا جائے گا ایمان والوں سے، یقال لهم ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم، وازواجکم تحبرون اور تمہاری بیویاں. داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی. تحبرون خوشی بخوشی یا خوش بخوش. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خوش آمدید کیے جاؤ گے، تمہیں وہاں خوش آمدید کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تحبرون خوش بخوش یا تمہیں خوش آمدید کہا جائے گا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب انعام نمبر 5، یہاں سے انعام نمبر 5 ہے. ہمارے یطاف علیہم بصحاف، پیش کی جائیں گی ان پر سونے کی رکابیاں، پیش کی جائیں گی ان پر سونے کی رکابی. یطافو بذریعہ غلمان، بذریعہ غلمان. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے سے. یطاف علیہم بصحاف، پیش کی جائیں گی ان پر بصحاف من ذہب، رکابیاں سونے کی، واکواب اور جام. اور کیا چیز؟ واکواب اور جام. کوب کی جمع ہے اکواب. اچھا، وفیہا ما تشتہیہ الانفس انعام نمبر 6، یہاں سے انعام نمبر 6 ہے. تو یہ جو فرمائیں کہ واکواب، اس سے مراد ہے گلاس جو مشروبات سے بھرے ہوئے ہوں، گلاس جو مشروبات سے بھرے ہوئے ہوں. فرماتے وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین انعام نمبر 6. اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو جی چاہے گا، جن کو، اب تعمیم کے بعد تخصیص ہے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس،
وہاں وہ چیزیں ملیں گی ما تشتہی الانفس جن کو جی چاہے گا، دل خواہش کرے گا جن کے، وتلذ الاعین اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوں گی، جن سے آنکھیں خوش ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَن يُقَالُ لَهُمْ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا، یہ اکرام متقین ہے، اکرام متقین۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَن يُقَالُ لَهُمْ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہوگی کہ یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے، یہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ وہ جنت ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ وہ جنت ہے الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو، یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جن کو تم کرتے تھے، یہ سبب کامیابی ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، انعام نمبر 7، انعام نمبر 7 فرماتے ہیں لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھا رہے ہو، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں کہ جن میں سے تم کیا کر رہے ہو، جن میں سے تم کھا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، انجام مجرمین، انجام مجرمین، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور فرماتے ہیں کہ بے شک نافرمان دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، یہ انجام مجرمین ہے۔ اچھا، اور فی عذاب جہنم خالدون، خالدون ہے کیفیت عذاب نمبر 1، کیفیت عذاب نمبر 1، لا یفتر عنہم کیفیت عذاب نمبر 2، اور وہم فیہ مبلسون کیفیت عذاب نمبر 3۔ 3 کیفیتیں بھی عذاب کی بیان ہوئی، انجام مجرمین اور پھر ان کی کیفیت عذاب کی 3 قسمیں۔ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک نافرمان دوزخ کے عذاب میں پہلی کیفیت یہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، کیا ہوں گے؟ ہمیشہ۔ لا یفتر عنہم، دوسری کیفیت کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، یہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وہم فیہ مبلسون، اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ تینوں ان کے حق میں مصیبت ہے۔ دنیا کا اگر کوئی انسان پر عذاب یا مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اس میں یہ امکانات ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ خلود نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے یہ عذاب ہٹ جائے کچھ وقت بعد، یہ مصیبت ٹل جائے، تو اس میں یہ امکان ہوتا ہے نا کہ یہ وقتی ہے اور کوئی نہ کوئی وقت آئے گا یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں یہ بھی نہیں ہوگا، خالدون ہمیشہ ہوگا۔ نمبر 2، لا یفتر عنہم، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی تکلیف یا مصیبت ہو تو وہ کم زیادہ بھی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اس عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ اور تیسرا کیا ہے کہ یہاں انسان مایوس نہیں ہوتا کہ بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مدد آ جائے گی، کوئی سورس استعمال ہو جائے گی، کوئی رحم کر لے گا، لیکن وہاں پر یہ چیزیں بھی نہیں ہوگی اور بالکل نا امیدی مایوسی ہوگی۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمون، فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ جو اس عذاب میں نا انجام مجرمین، تو ہم اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان پر یہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا هم الظالمین، لیکن وہ خود ہی ظالم تھے، ولکن کانوا هم الظالمین، وہ خود ہی ظالم تھے۔ سبب عذاب یہ ہے کہ یہ ظلم انہوں نے خود کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مطالبہ موت، مطالبہ موت، فرماتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے یعنی جہنمی پکاریں گے کہ یا مالکو، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، چاہیے کہ تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی موت دے دے۔ یہ مالک داروغہ جہنم ہے نا، داروغہ جہنم کا نام مالک ہے، یہ اس کو پکاریں گے جہنمی، اور کیا کہیں گے؟ یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک چاہیے کہ تمہارا رب ہمارا قصہ ہی تمام کرے، مجھے موت آ جائے ہمیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال انکم ماکثون، لیکن موت تھوڑی آئے گی وہاں، تو وہ کیا کہے گا؟ قال انکم ماکثون، تم اس میں ہمیشہ پڑے رہو گے، نہیں نکلو گے، نہ نکلو گے نہ مرو گے، نہ نکلو گے نہ مرو گے۔ دنیا میں تو یہ 2 راستے ہیں،
انسان پر اگر سخت مصیبت بھی آ جائے تو مصیبت ختم بھی ہو جاتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، یا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہو تو چلے انسان کی موت آ جاتی ہے، غموں سے نجات مل جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن وہاں تو موت بھی نہیں ہے، نہ مصیبت ہٹے گی نہ موت آئے گی۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، سبب عذاب۔ اچھا، فرماتے ہیں لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، بلا شبہ ہم نے سچا دین تمہارے پاس پہنچایا، بلا شبہ ہم نے سچا دین تمہارے پاس پہنچایا، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں اکثر سچے دین سے نفرت کرتے رہے، اس کو ناپسند کرتے رہے دنیا میں۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، مشرکین مکہ پر زجر، مشرکین مکہ پر زجر۔ ام ابرموا، اب یہاں سے التفات بسوء اہل مکہ ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، مشرکین مکہ پر زجر بھی ہے، کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرائی ہے؟ فانا مبرمون، تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر انہوں نے کوئی بات ٹھہرائی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں یا انتظام کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون الا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتوں کو؟ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو نہیں سنتے ہیں؟ سرهم ونجواهم، چھپ کی یعنی جو چپکے سے باتیں کرتے ہیں، سرهم ونجواهم، ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، پوشیدہ باتوں کو اور کس کو؟ سرگوشیوں کو، کیا ہم نہیں سنتے؟ بلا، کیوں نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی ہم ضرور سنتے ہیں۔ ورسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے فرشتے، یہاں پر رسول سے مراد وہ فرشتے کرامن کاتبین، جو اعمال لکھنے پر جو مامور ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ بھی لیتے ہیں، ہمارے فرشتے تو کیا کر لیتے ہیں؟ ان کے پاس لکھ لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ لوگ منصوبے بناتے تھے حضور علیہ السلام کے خلاف، اور انہوں نے باقاعدہ یہ طے کیا کہ بھئی جو بھی باہر کا فرد آئے گا، یہاں کا فرد اگر کوئی ایمان قبول کرے گا مکے والا، تو ان کے خاندان والوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو اتنا تنگ کرے، اذیت دے، یا اتنا مارے اس کو کہ مار مار کے اپنے دین کی طرف واپس لائے گا، وہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور باہر کا کوئی آدمی آئے گا تو ہم اس کو منع کریں گے، روکنا ہوگا اس کو کہ وہ اس شخص سے ملاقات ہی نہ کرے، اس کی بات کو نہ سنے۔ یہ اس طرح کے مشورے کرتے تھے، اس طرح کے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اگر کوئی انتظام کر رہے ہیں تو ہم بھی انتظام کر لیتے ہیں۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی خفیہ باتوں کو یا سرگوشیوں کو، ہم تو سب سنتے ہیں۔ اللہ پاک تو دل کی حالت، دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے ان کی باتوں کو لکھ بھی رہے ہیں، ان کے منصوبوں کو۔ قل ان کان للرحمن ولد، طریق المناظرۃ مع المشرکین، طریق المناظرۃ مع المشرکین۔ قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرما دیں اگر بفرض محال اللہ کی کوئی اولاد ہو، بالفرض والمحال اللہ کی کوئی اولاد ہو، تو فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اگر اللہ پاک کی اولاد ہوتی، میں تو اللہ پاک کا پیغمبر ہوں، میں تو اللہ کو سب سے زیادہ ماننے والا ہوں، تو اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، تنزیہ الرحمن عن الشرکاء۔ فرماتے سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک جو کہ عرش کا مالک بھی ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مالک جو کہ عرش کا مالک بھی ہے، پاک ہے ان باتوں سے۔ سبحان یعنی پاک ہے، جو کہ مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور عرش کا۔ عما یصفون، وہ پاک ہے کس سے؟ ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ ای سبحان عما یصفون رب السماوات والارض رب العرش، پاک ہے اللہ پاک ان باتوں سے، ان صفات سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ پاک جو کہ آسمانوں کا، زمین کا اور عرش کا رب ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آئے؟
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فرماتے ہیں زجر مع تخویف اخروی، یہاں سے زجر مع تخویف اخروی ہے. فرماتے ہیں فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، پس چھوڑ دیں ان کو کہ یخوضوا بک بک کریں. کیا کریں؟ بک بک کریں. ویلعبوا اور کھیلیں، پس چھوڑو ان کو کہ بک بک کرے، بک بک کرتے رہے. ویلعبوا اور کھیلے، حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملے اپنے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. چھوڑ دیں ان کو، اگر یہ باز نہیں آ رہے، بکواسات کر رہے ہیں، بک بک کر رہے ہیں تو کرنے دو دنیا میں، اور لہو و لعب میں، فضولیات میں ان کو مشغول رہنے دو یہاں تک کہ قیامت کا دن ان پر آ جائے اور یہ اس دن سے ملاقات کر لے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. ان کو اپنی حالت پر پھر چھوڑ دیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2 فرماتے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی معبود ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمت والا بڑے علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑی عالی شان ہے وہ ذات لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس کے لیے سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، جس کے لیے سلطنت ہے آسمان اور زمین میں. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اچھا وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے سب کی، سمجھ میں آ رہی کہ سب کی سلطنت اسی کے لیے ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کو قیامت کا علم ہے. اللہ پاک کو ہی قیامت کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے کب آئے گی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. نفی شفاعت قہریہ، نفی شفاعت قہریہ. فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ نفی شفاعت قہریہ ہے اور دعوی صورت ہے، دعوی صورت بھی ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. وَلَا يَمْلِكُ شَفَاعَةَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ کچھ بھی سفارش کے اختیار نہیں رکھتے جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ الا من شہد بالحق، الا یہ استثناء منقطع ہے. الا من شہد بالحق، مگر جنہوں نے اقرار کیا حق بات کا، مگر جنہوں نے اقرار کیا حق بات کا. وہم یعلمون، اور وہ دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، اور وہ دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں. اچھا، تو یعلمون ای یصدقون بالقلب، تصدیق قلبی کے معنی میں ہے یعلمون. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. دلیل عقلی اعترافی نمبر 3. وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں پھرے جاتے ہیں، پھر یہ کہاں پھرے جاتے ہیں. یعنی مقدمان تو مانتے ہیں لیکن مطلوب نہیں مانتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ جب خود کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مقدمات کو مانتے ہیں، جو چیز اصل مطلوب ہے توحید وہ نہیں مانتے. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، رفعت شان خاتم الانبیاء علیہم السلام کا بیان. فرماتے ہیں وقیلہ یا رب، واو قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ ان ہؤلاء، کہ اے میرے رب، ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. فاصفح عنہم وقل سلام. تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں فاصفح عنہم، تو آپ ان سے منہ پھیر لے، آپ ان سے منہ پھیر لے. وقل سلام، اور کہہ دو کہ اچھا سلام ہے، کہہ دو کہ اچھا سلام ہے. فسوف یعلمون، یہ تخویف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تخویف ہے.
کہ فسوف یعلمون، پس ان قریب جان لیں گے انجام کو، ان قریب جان لیں گے انجام کو۔ یہ وقل سلام جو ہے، یہ سلام برائے سلامتی نہیں ہے، جیسے عام طور پر ہم آپس میں سلام کرتے ہیں وہ بطور دعا کے ہوتی ہے، بطور سلامتی کے ہوتی ہے، لیکن ایک سلام ہوتا ہے، آپ حضرت نحو وغیرہ بلاغت میں پڑھ چکے، سلام متارکت، اس کو کہتے ہیں سلام متارکت۔ یہاں جو ہے نا وقل سلام، یہ سلام برائے تحیہ نہیں ہے، برائے دعا نہیں ہے، برائے متارکت ہے، چھوڑنے کے طور پر ہے سلام۔ جیسے عام طور پر انسان کسی تنگ ہو گیا، بس ٹھیک ہے سلام ہے بھائی جاؤ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سلام متارکت ہے، بات سمجھ میں کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تو سلامتی کی بات ان کی شرارت کے عوض، قل سلام، ان کی شرارتوں کے عوض آپ سلامتی والی بات کہیں۔ آپ علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ سلامتی والی بات کہیں ان کی شرارتوں کے بدلے میں۔ دونوں مطلب سمجھ میں آئے۔ فسوف یعلمون تخویف ہے، بس ان قریب جان لیں گے انجام کو یہ لوگ خود۔ آگے سورہ دخان ہے، یہ سورہ دخان مکی صورت ہے، اور پہلے سورہ دخان کا سورہ زخرف سے ربط، اور پھر اس کے بعد سورہ دخان کا خلاصہ دیکھ لیں۔ سورہ دخان کا سورہ زخرف سے ربط، پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں انہ هو السمیع العلیم، اس سورہ دخان میں تو انہ هو السمیع العلیم سے مشرکین کے اس شبے کا ازالہ کیا گیا ہے کہ غیر اللہ ہماری بات سنتے ہیں، تو اس کا رد کیا گیا کہ انہ هو السمیع العلیم، سننے والی ذات صرف اللہ پاک کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 2، نیز پہلی صورت کے آخر میں فسوف یعلمون سے وعید برائے مشرکین تھی، اب اس صورت میں فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس سے وعید بر مشرکین ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ مشترک کے دونوں ربط ہے۔ نمبر 3، توحید باری تعالی میں بھی خاتمہ اور فاتحہ مشترک ہے، توحید باری تعالی میں بھی فاتحہ اور خاتمہ مشترک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے آخر میں توحید کا بیان تھا اور اس کے ابتدا میں کیا ہے؟ توحید کا بیان ہے۔ اچھا، خلاصہ سورہ دخان، نمبر 1 تمہید مع ترغیب، نمبر 2 دعوی صورت، نمبر 3 تخویفات، نمبر 4 بشارات، نمبر 5 ایک دلیل عقلی برائے توحید۔ تو یہ ربط اور خلاصہ آپ کے سامنے آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ والکتاب المبین یہاں سے فضائل قرآن، تمہید مع ترغیب بھی ہے اور فضائل قرآن بھی ہے۔ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ جواب قسم ہے، یہاں سے عظمت قرآن، عظمت قرآن، اور یہ جواب قسم بھی ہے۔ کیا ہے؟ جواب قسم ہے۔ اچھا، یا پھر یہ جملہ معترضہ ہے برائے عظمت قرآن، اور فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے ایک برکت والی رات میں، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک برکت والی رات میں، وقت انزال، یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے وقت انزال کا بیان ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے ایک برکت والی رات میں۔ اچھا، انا کنا منذرین، حکمت انزال، حکمت انزال، لیلۃ مبارکۃ وقت انزال، اور انا کنا منذرین حکمت انزال، اتارا کب؟ ایک مبارک رات میں۔ کیوں اتارا؟ حکمت کیا ہے؟ انا کنا منذرین، بے شک اس کے ذریعے سے ہم آگاہ کرنے والے تھے، یا اس کے ذریعے سے ہم ڈرانے والے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب لیلۃ مبارکۃ، یہ لیلۃ مبارکۃ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ مبارکۃ سے لیلۃ القدر مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر مراد ہے۔ بعض رات نے شب برات کا قول لکھا ہے، لیکن راجح صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
انا کننا منذرین، منذرین ای منذرین بکل خیر و شر، یہ حکمت انزال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک ہم آگاہ کرنے والے ہیں خیر و شر سے، بکل خیر و شر، اس لیے یہاں ترجمہ کیا آگاہ کرنے والے، تو ڈرانے والے آگاہ کرنے والے ہیں بکل خیر و شر، ہر خیر اور شر سے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ سبب تخصیص ہے۔ فرماتے ہیں کہ فیہا، اس میں طے کیا جاتا ہے، یفرق کل امر حکیم، ہر معاملہ حکمت والا، اس میں طے کیا جاتا ہے ہر معاملہ حکمت والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ ہے، اس میں ایک بات سمجھ لیں، اس سے مراد کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، نمبر 1 کہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں لیلۃ القدر میں اترا یکبارگی، اور پھر تدریجاً حضور علیہ السلام پر اترا۔ ایک قول یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ میں کہ لوح محفوظ سے اترا کہاں؟ بیت العزت، لیلۃ القدر کو اترا، لوح محفوظ سے بیت العزت میں لیلۃ القدر میں اترا اور یکبارگی اترا، وہاں تک تو یکبارگی اترا، پھر وہاں سے بیت العزت سے حضور علیہ السلام پر اترا تدریجاً۔ نمبر 2 دوسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر غار حرا میں قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی، حضور علیہ السلام پر جو غار حرا میں ابتدا ہوئی وہ لیلۃ القدر میں ہوئی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اور فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں طے کیا جاتا ہے ہر معاملہ حکمت والا، ہر معاملہ حکمت والا کیا کیا جاتا ہے؟ طے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سمجھ لیں پورے سال کے جو تکوینی امور ہوتے ہیں، پورے سال کے تکوینی امور کا فیصلہ یہ لیلۃ البراءت کو ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ شب برات جو آنے والی ہے ابھی نا، پورے سال کے تکوینی امور کا فیصلہ یہ لیلۃ البراءت کو ہوتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ آیا ہے، بعض حضرات نے اگرچہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ شب قدر کو ہوتا ہے، یہ فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر کو ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم حضرت نعمانی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اکابر دیوبند قرآن و حدیث میں تطبیق کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں تطبیق کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کہ ان معاملات کی ابتدا شب برات سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا شب قدر کو ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں اقوال ہیں نا، ایک قول یہ ہے کہ یہ جو جتنے تکوینی امور پورے سال کے لیے ہوتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ طے ہوتے ہیں شب برات کو، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں لیلۃ القدر کو طے ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ہمارے اکابر علماء دیوبند نے تطبیق یوں بیان کی دونوں اقوال میں کہ شب برات سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، یہ امور جو طے ہوتے ہیں تکوینی، اور لیلۃ القدر پہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے، تو دونوں جمع ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں طے کیا جاتا ہے ہر معاملہ حکمت والا۔ اچھا آگے فرماتے امرا من عندنا انا کنا مرسلین، امرا من عندنا ای مأمورا من عندنا، حکم ہو کر ہماری طرف سے، اس میں ہر معاملہ طے کیا جاتا ہے، ہر معاملہ حکمت والا، امرا من عندنا ای مأمورا من عندنا، حکم ہو کر ہماری طرف سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم رسول بنانے والے ہیں آپ کو، بے شک ہم رسول بنانے والے ہیں آپ کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا بے شک تھے ہم رسول بنانے والے آپ کو، رحمتا من ربک۔ اچھا ایک معنی اس کا یہ ہے انا کنا مرسلین کہ بے شک ہم تھے رسول بنانے والے آپ کو، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہم بھیجنے والے ہیں فرشتوں کو ہم ہر کام پر جو ان کے مناسب ہو،
تو اس صورت میں اس سے مراد فرشتے ہوں گے، مرسلین، بھیجے ہوئے۔ رحمتم من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے، اس کا پیچھے سے تعلق ہے نا، انا کنا مرسلین، بے شک ہم رسول بنانے والے ہیں آپ کو، یا ہم بھیجنے والے ہیں فرشتوں کو ہر کام سے جو ان کے مناسب ہو۔ رحمتم من ربک، آپ کے رب کی رحمت سے، انہ هو السمیع العلیم، اوصاف خداوندی اور دعوی صورت کہ بے شک وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرماتے ہیں کہ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما ای بین السماوات والارض ان کنتم موقنین، جو کہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے ان دونوں کے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اچھا، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یہ دلائل توحید یقین لانے کے لیے کافی ہے۔ باقی اگر عناد ہے تو عناد کا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی دلائل یہ کافی ہے توحید کے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، ثمرہ اوصاف، ثمرہ اوصاف، فرماتے لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہوا یحیی، وہی جلاتا ہے، و یمیت، اور وہی مارتا ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ ثمرہ اوصاف، ربکم و رب آبائکم الاولین، اور وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، کہ بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ شکوہ ہے، یہاں سے شکوہ ہے۔ فرماتے بل ہم فی شک یلعبون، تو یہ ہم مبتدا ہے اور فی شک خبر اول، یلعبون خبر ثانی، بلکہ وہ شک میں پڑے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تخویف دنیاوی، یہاں سے تخویف دنیاوی ہے۔ فرماتے فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس آپ انتظار کرے اس دن کا کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس آپ انتظار کریں کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دھواں نکلنے سے مراد کیا ہے کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا؟ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہے۔ آپ حضرات پڑھ بھی چکے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دھواں قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، علامات قیامت میں سے ہے، اور یہ ایسا دھواں ہوگا کہ جس کی وجہ سے جو ایمان والے ہوں گے ان پر معمولی سا اثر ہوگا، ایسے زکام کی کیفیت ہوتی، لیکن جو مشرک کافر ہوں گے تو وہ لوگ ان پر اتنا زیادہ اثر ہوگا کہ وہ بالکل بے ہوش ہو جائیں گے، وہ بالکل بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دھوئیں سے مراد قیامت سے پہلے والا دھواں مراد نہیں ہے، اور یہ دھواں گزر چکا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانی، دعوت نہیں مانی، نافرمانی کی، آپ علیہ السلام نے بددعا کی، اللہ پاک نے ان پر قحط سالی مسلط فرما دی، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی، اور ایسی قحط سالی ان کو مشرکین پر آئی کہ چمڑے ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں سا نظر آتا تھا، اپنی اس بھوک کی کیفیت کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا۔ اور یہ دھوئیں کی یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ یہ بارشیں بالکل بند ہو گئی تھی، بارشیں بند ہونے سے جو ہے گرد و غبار وہ اوپر چڑھ جاتا ہے آسمان کی طرف، اور دیکھنے پہ ایسا نظر آتا ہے جیسے دھواں ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ گزر چکا ہے، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں قریش پر جو قحط سالی آپ کی بددعا کے نتیجے میں آئی تھی، یہ وہ دھواں تھا۔ اور پھر ابو سفیان، جیسے آپ حضرات حدیث میں پڑھ بھی چکے ہیں، ابو سفیان آئے، واسطے دیے آپ کو قرابت کے، رشتہ داری کے، کہ آپ تو رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، آپ دعا فرمائیں قحط سالی ختم ہو جائے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، جس سے مومنین کو تو معمولی زکام کی کیفیت،
اور کافر بالکل اپنے ہوش و حواس کو بیٹھیں گے. اچھا، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تخویف دنیاوی. ہمارے پاس آپ انتظار کریں اس دن کا کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مبین یعنی صریح، واضح. یخشى الناس، یہ صفت ما قبل ہے. وہ کیسا دھواں ہوگا؟ ما قبل کی صفت کہ یخشى الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، وہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا. ھذا عذاب علیم، اور یہ کیا ہوگا؟ یہ دردناک عذاب ہوگا. اور یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو ھذا عذاب علیم، ان یقولون ھذا عذاب علیم. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ان یقولون ربنا اکشف عنا العذاب. معاہدہ مشرکین، معاہدہ مشرکین. یہ لوگ پھر کیا کہیں گے؟ یہ مشرک کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب دور کر ہم سے اس عذاب کو، دور کر ہم سے اس عذاب کو، انا مؤمنون، ہم ایمان لاتے. آپ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. یہ کون کہیں گے؟ یہ مشرک کہیں گے. انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین. اب صداقت فی العہد کی نفی، صداقت فی العہد کی نفی. یہ اپنے وعدے کے پاسدار تھوڑی ہیں یہ مشرک، یہ تو وعدے کے وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. فرمایا انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین. کہاں نصیب ہوگی ان کو نصیحت، کہاں نصیب ہوگی ان کو نصیحت. وقد جاءهم، واو حالیہ ہے، وقد جاءهم رسول مبین، حالانکہ تحقیق آ چکا ان کے پاس رسول واضح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صداقت فی العہد کی نفی، یہ اپنے عہد میں سچے نہیں ہیں. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. فرمایا ثم تولوا عنہ، پھر اعراض کرتے رہے اس سے، پھر اس سے کیا کرتے رہے؟ پھر اعراض کرتے رہے اس سے. وقالوا معلم مجنون، اور یہی کہتے رہے کہ معلم مجنون، کہ سکھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے. معلم سکھایا ہوا، مجنون دیوانہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے دوسری جگہ آتا ہے نا انما یعلمہ بشر، انما یعلمہ، اس کو تو کسی انسان نے سکھایا. یہ کس سے سیکھ کے آتے ہیں؟ یہ قرآن کسی سے سیکھ کے آتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے اترا ہوا کلام نہیں ہے. اور یہاں پر کیا کہا؟ ثم تولوا عنہ، پھر اعراض کیا. لیکن یہ اپنے وعدے کہتے تھے اللہ عذاب ہٹا دے ہم ایمان لے آئیں گے. جب عذاب ہٹتا تھا پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ جاتے تھے. اپنے وعدے کو پورا کرنے والے لوگ نہیں تھے. ثم تولوا عنہ، پھر اعراض کرتے رہے اسی طرح. اور کیا کہتے رہے؟ یہی کہتے رہے کہ معلم، یہ سکھایا ہوا ہے، مجنون اور دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. فرماتے ہیں انا کاشف العذاب، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم ٹال دیتے ہیں عذاب. یہ اتمام حجت کے لیے، انا کاشف العذاب ای لاتمام الحجت. تو اللہ پاک فرماتے ہیں انا کاشف العذاب، بے شک ہم ٹال دیتے ہیں عذاب، قلیلا، تھوڑے دن، انکم عائدون، مگر تم پھر کفر کرنے لگو گے. تم پھر، تمہاری یہ عادت قدیمہ رہی ہے کہ تھوڑے دن سیدھے رہتے ہو پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے ہو. اب بھی اسی طرح ہوگا. ہم عذاب تو ہٹا دیتے ہیں اتمام حجت کے لیے، لیکن تم پھر کیا کرو گے؟ تھوڑے دن صحیح رہ کر پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے، پہلی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے. انا کاشف العذاب لاتمام الحجت قلیلا ای فی الدنیا انکم عائدون الی الحالۃ الاولی، ای الی الحالۃ الاولی. تو تم دنیا میں تو رہو گے تھوڑے دن سیدھے، لیکن انکم عائدون، مگر پھر تم کیا کرنے لگو گے؟ کفر کرنے لگو گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی سخت پکڑ، جس دن ہم پکڑیں گے. اس سے مراد یا تو بدر میں مراد ہے، بدر کی پکڑ مراد ہے کہ انا نبطش یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ. غزوہ بدر میں ان کی پکڑ ہوئی، مارے گئے، قید کیے گئے، ذلیل ہوئے. اور یا پھر اس سے مراد آخرت کی پکڑ مراد ہے، یا اس سے مراد آخرت کی پکڑ مراد ہے. عامر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی سخت پکڑ. انا منتقمون، تو بے شک ہم ضرور انتقام لیں گے. کیا کریں گے؟
انتقام لیں گے، پورا بدلہ لیں گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، تو اس میں دو احتمال ہیں، دو اقوال ہیں، یا تو بدر کی پکڑ مراد ہے اور یا پھر اس سے مراد قیامت کی پکڑ مراد ہے. قلیلاً، اچھا، انا منتقمون، اللہ فرماتے ہیں تو بے شک ہم ضرور انتقام لیں گے، پورا بدلہ لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم. نمونہ تخویف دنیاوی، نمونہ تخویف دنیاوی فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کو. ہم نے آزمایا اس سے پہلے کس کو؟ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ اب خطاب مشرکین کو ہے، حضور علیہ السلام کی امت کو ہے. تو وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، نمونہ تخویف دنیاوی، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کو. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، بیان آزمائش، بیان آزمائش. اور وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آئے ان کے پاس ایک معزز رسول، آئے ان کے پاس رسول کریم، رسول کی صفت ہے، آئے ان کے پاس ایک معزز رسول. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ادوا الی عباد اللہ، ای فقال لهم ان ادوا الی عباد اللہ، ای فقال لهم ان ادوا الی عباد اللہ. ان ادوا الی عباد اللہ، دیکھیں، ای فقال لهم ان ادوا الی عباد اللہ، یہ پہلا مطالبہ متعلق بحقوق العباد، پہلا مطالبہ ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے. پہلے فرمایا نا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، نمونہ تخویف دنیاوی تھا، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا اس سے پہلے فرعون کی قوم کو. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آئے ان کے پاس ایک معزز رسول. کیا کہا ان سے؟ کیا کہا رسول نے فرعون سے؟ ان ادوا الی، یہاں پر رسول سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. ان ادوا الی عباد اللہ، ای فقال لهم ان ادوا الی عباد اللہ، جنہوں نے ان سے، یہ پہلا مطالبہ حقوق العباد سے متعلق. موسیٰ علیہ السلام نے، پیغمبر نے ان سے کہا کہ ادوا الی عباد اللہ، میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو. یہ مطالبہ نمبر ایک، مطالبہ نمبر ایک حقوق العباد سے متعلق. ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اور فرعون کی قوم قبطی. تو فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، باقاعدہ ایک غلام بنا کر رکھا ہوا تھا فرعون نے، اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان پر ظلم و ستم کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ بھئی یہ اللہ کے بندے ہیں، آزاد لوگ ہیں، ان کو کیوں بلا وجہ تم نے غلام بنا کر رکھا ہے اور ماتحت بنا کر رکھا ہے؟ ان کو آزاد کر دو، میرے حوالے کر دو، میری قوم کے لوگ میرے حوالے کر دو. ان ادوا الی عباد اللہ، کہ میرے حوالے کر دو ان اللہ کے بندوں کو. مطالبہ نمبر ایک، پہلا مطالبہ متعلق بحقوق العباد. انی لکم رسول امین، علت کیوں حوالے کرو؟ علت یہ کہ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر ہوں، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ایسا رسول پیغمبر ہوں، امین، امانت دار، تو میرے حوالے کر دو. علت یہ ہے رسول امین. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، دوسرا مطالبہ، مطالبہ نمبر دو متعلق بحقوق اللہ، دوسرا مطالبہ حقوق اللہ سے متعلق. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ سرکشی نہ کرو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، علت اس لیے کہ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. مراد معجزہ ہے.
وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، فرماتے اور بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی، بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو فَاعْتَزِلُونَ، تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ایمان نہیں لاتے ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے دور ہو جاؤ، اذیت تو نہ دو مجھے اذیت نہ دو، مجھے تنگ نہ کرو۔ اور یہ بطور خیر خواہی کے کہتا ہوں، یہ بھی انہوں نے بطور خیر خواہی کے کہا، ورنہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے کوئی نقصان، کیونکہ پیغمبر اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبر اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا؟ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے، پہلے تو یہ کہ ایمان لے آؤ، مان لو بات، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو فَاعْتَزِلُونَ ای فَاعْتَزِلُونِی، پھر کم از کم مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے اذیت نہ پہنچاؤ۔ اور یہ کہنا بطور خیر خواہی کے تھا، کیونکہ پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، دعائے موسیٰ علیہ السلام، دعائے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ اس لیے کہا خیر خواہی کے طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور کیوں؟ کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ قصص میں فرمایا تھا نا کہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وعدہ خداوندی تھا حفاظت کا، اس لیے بطور خیر خواہی کے کہا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ مجھے کوئی بال بھی میرا بیکا نہیں کر سکتا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، دعائے موسیٰ علیہ السلام، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، یہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ای قال اللہ، ای فقال اللہ اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، پس تو ہم نے حکم دیا، یا اللہ نے حکم دیا ان کو کہ اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، کہ راتوں رات میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، انکم متبعون، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ یہ فاسر بعبادی اجابت دعا اور تجویز خداوندی، اجابت دعا اور تجویز خداوندی۔ اور میں فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون، کہ پس میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ۔ انکم متبعون، یہ علت ہے، علت یعنی راتوں رات لے جانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی علت یہ تھی کہ انکم متبعون، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کو خشک چھوڑ دینا، رہون مانے خشک، وَاتْرُكْ رہنے دے، رہنے دینا، چھوڑ دینا، اور رہنے دو یا دریا کو چھوڑ دو، چھوڑ دینا، رہون خشک، انہم جند مغرقون، علت کیوں دریا کو خشک رہنے دینا کہ انہم جند مغرقون، بے شک ان کا لشکر ڈبویا جائے گا، ان کا لشکر، فرعون والوں کا لشکر ڈبویا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے، اللہ پاک نے فرما دیا تھا آگے دریا آئے گا، تم اس دریا میں کے قریب جاؤ گے تو وہ دریا میں راستہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ راستہ۔ تم اس راستے پر داخل ہو جانا، کیونکہ تمہیں داخل ہوتے دیکھ کر ہی ان کی ہمت پڑے گی نا، اور راستے کو دیکھ کر ہی یہ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں جو ہے جانے کی ہمت کرے گا کہ راستہ بنا ہوا ہے، اور تمہیں ہم سلامت پار کر دیں گے۔ یہ جب دریا کے درمیان تک پہنچ جائیں گے تو دونوں طرف کا پانی جو ہے وہ آپس میں مل جائے گا۔ اسی طرح ہوا، تعاقب کرتے ہوئے آگے دریا آ گیا، لیکن اللہ کے حکم سے جب دریا میں راستہ بنا، جب دریا میں راستہ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لیے دونوں طرف کی جو لہریں ہیں وہ دائیں بائیں سے پہاڑ کی طرح رک گئی، بڑے بڑے تودوں کی طرح۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوا، تو دریا نے راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت اس راستے پر داخل ہو گئے۔ تو جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو ہم بھی اس پہ جا سکتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنا لشکر، خود اور اپنا لشکر اس راستے پہ ڈال دیا۔ راستہ نہ بنتا تو فرعون کبھی بھی دریا میں تھوڑی جاتا،
موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر تو پار ہو گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر جب عین وسط میں درمیان میں پہنچا، اللہ کے حکم سے وہ لہریں جو دائیں بائیں ایسے رکی ہوئی تھی بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، وہ آپس میں مل گئی۔ جب وہ آپس میں مل گئی تو یہ سب کے سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور رہنے دو دریا کو خشک۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خشک رہنے کا حکم اس لیے دیا نا کہ یہ بھی جب راستہ دیکھیں گے تب ہمت کریں گے دریا میں آنے کی، اور ان کو آنے دینا، اچھا یہ آ جائے، جب یہ پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ انہم جند مغرقون، بے شک ان کا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، انجام مجرمین۔ کم ترکوا من جنات وعیون، وہ لوگ چھوڑ گئے بہت سے باغ اور چشمے، وہ تو سب کے سب فرعون اور فرعونی سب غرق ہو گئے، اور پیچھے بہت سارے باغات، چشمے، یہ ساری چیزیں پیچھے اسی طرح رہ گئی۔ وزروع و مقام کریم، اور چشمے ہو گئے، وزروع و مقام کریم، اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات، یہ سب کے سب پیچھے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات۔ آگے فرماتے ہیں وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور سامان تعیش، نعمت سے مراد سامان تعیش، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور سامان تعیش بھی پیچھے چھوڑ گئے، كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے، فاکہین ای متنعمین، جس پہ وہ عیش کیا کرتے تھے۔ کذالک ای کذالک الامر، کذالک ای الامر کذالک، الامر کذالک، اور اسی طرح ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح ہے، اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یہ قصہ اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، دوسرے ان چیزوں کو کیا بن گئے؟ مالک بن گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر واپس لوٹے، فرعون اور اس فرعونیوں کے جو لشکر تھا ان کے ہلاکت کے بعد یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مصر کے ورثاء بن گئے، یہ مصر لوٹ گئے، اور ساری چیزیں اسباب ان کو مل گیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں کو ان کا مالک بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، اثر مبغوضیت، اثر مبغوضیت۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، پس نہ رویا ان کی بربادی پر آسمان، والارض، اور نہ زمین، وما كانوا منذرین، اور نہ ہی مہلت دی گئی انہیں، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اثر مبغوضیت ہے نا، کہ کیا کس کو فرق پڑا، یہ اپنے انجام کو پہنچے، نہ تو آسمان ان پر رویا، نہ زمین ان پر روئی، اور نہ ان کو مہلت دی گئی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی ان کے ہلاکت کی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثمرہ اتباع موسیٰ علیہ السلام، ثمرہ اتباع موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے، ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذلت کا عذاب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ان کو غلام بنا کر رکھا تھا، غلامی والی زندگی گزار رہے تھے۔ من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، یعنی ہم نے نجات دیا ان کو ذلت والے عذاب سے، یہ بطور بدل کے ہے کہ من فرعون، کس کے عذاب سے؟ فرعون سے۔ کس سے؟ فرعون سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلکہ فرعون خود مجسم عذاب تھا، فرعون تو خود مجسم عذاب تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی فرعون سے بڑھ کر کون ان کے لیے عذاب ہوگا، مصیبت ہوگا؟ من فرعون یعنی فرعون سے۔ انہو کان عالیا من المسرفین، کہ بے شک وہ بڑا سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، عالیا سرکش، اور من المسرفین حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرماتے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی، ہم نے یہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ ثمرہ اتباع آپ حضرات کے سامنے آیا۔ اسی طریقے سے یہ جو انعامات کی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، اس میں سے نمبر اول ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثمرہ اتباع نا، تو ثمرہ اول ہے دفع ضرر، ثمرہ اول وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ،
تو نجینا نجات دینا، بنی اسرائیل سے نجات دی، یہ ہے ثمرہ اول دفع ضرر. اور وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ ثمرہ دوم جلب نفع یا جلب منفعت، ثمرہ دوم جلب منفعت. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی علی علم، اپنے علم کی روح سے، علی العالمین تمام جہاں والوں پر. کس پر؟ تمام جہاں والوں پر. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دفع ضرر، ایک ہوتا ہے جلب منفعت، دونوں ان کو حاصل ہوئی. دفع ضرر یعنی ضرر والی چیز کا دور ہو جانا، جلب منفعت فائدے والی چیز کا حاصل ہو جانا. تو دفع ضرر کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے مظالم سے نجات مل گئی. اور جلب منفعت کیا تھا؟ کہ ان کو جو ہے بنی اسرائیل والوں کو فضائل حاصل ہو گئے. کیا حاصل ہو گئے؟ بنی اسرائیل والوں کو فضائل حاصل ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی اپنے علم کی روح سے، علی العالمین جہاں والوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے دین کو ایسی نشانیاں مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ جن میں صراحتاً، جن میں صریح انعام تھا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی، یعنی بنی اسرائیل کو، ما فیہ کہ ان آیات میں، ان نشانیوں میں، بلاء مبین نعمت واضح تھی، صریح انعام تھا. اس میں کیا تھا؟ صریح انعام تھا. ان ہؤلاء لیقولون، شکوہ، یہاں سے شکوہ، التفات بسوء اہل مکہ. اب موضوع کا رخ پھر کس کی طرف آ گیا؟ اہل مکہ کی طرف. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والوں کا قصہ چل رہا تھا، اب اہل مکہ کی طرف موضوع کا رخ پھر جو ہے آ گیا. ان ہؤلاء لیقولون، یہ شکوہ ہے مشرکین کا کہ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ ہی مرنا ہے، ہمیں صرف پہلی دفعہ ہی مرنا ہے. وما نحن بمنشرین، اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے، پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. تو یہ مشرکین کا شکوہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی موت ہے ہم پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری یعنی برزخی زندگی، اخروی زندگی کے منکر ہے. صرف بس کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے اور پھر دنیاوی موت ہے. دنیاوی موت انسان کی آخری حالت ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی حالت نہیں ہے. تو اس کے منکر ہے. ان الا موتتنا الاولی، کہتے ہیں ہمیں صرف پہلی ہی دفعہ مرنا ہے. وما نحن بمنشرین، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، پس لاؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے اگر تم سچے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں بھائی چلو اگر تم کہتے ہو کہ پھر زندہ ہونا ہے تو جو ہمارے باپ دادا پہلے مر چکے ان کو زندہ کر کے لے آؤ نا. تو فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین فی دعوی البعث، ان کنتم صادقین فی دعوی البعث، اگر تم اپنے بعث کے دعوے میں سچے ہو تو اب کون انتظار کرے گا قیامت تک؟ بعثت کا انتظار کون کرے گا اس وقت تک کا، بعث کا؟ ابھی زندہ کر کے دکھا دو. اہم خیر ام قوم تبع، جواب حاکمانہ، جواب حاکمانہ. اب معاندین کو پہلے جواب حاکمانہ یہاں سے دیا جا رہا ہے، جواب حاکمانہ. آگے پھر آئے گا وما خلقنا السماوات سے جواب حکیمانہ، جواب حکیمانہ. دو طرح کے، ایک ہوتا ہے جواب حاکمانہ، ایک ہوتا ہے جواب حکیمانہ. اچھا، اہم خیر ام قوم تبع، یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم؟ اس سے مراد قوم سبا ہے. قوم سبا، یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تبع ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ تبع. اور یہ جو ہے اس والے تبع کا نام اسعد تھا اور یہ اسلام لے آیا تھا. اس کی جو قوم تھی وہ قوم سبا کہلاتی تھی. کیا کہلاتی تھی؟ قوم سبا. اہم خیر ام قوم تبع، یہ جواب حاکمانہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بھلا یہ لوگ یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم؟ والذین من قبلہم، جو لوگ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی عاد، سمود اور اسی طرح دوسرے اقوام. اہلکناہم، ہم نے ان سب کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا.
انہم کانوا قوما مجرمین، سبب اہلاک، کیوں ہلاک کیا؟ کہ انہم کانوا مجرمین، کہ بے شک یہ سب نہ کیا تھے، نافرمان تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، جواب حکیمانہ، جواب حکیمانہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہاں سے جواب حکیمانہ ہے، کہتے رہے بھائی کہ ابھی زندہ کر کے دکھا دو، ماں باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھا دو، تو ایک تو جواب حکیمانہ دیا گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جواب حکیمانہ تو آ گیا کہ بھئی تم سے جو پہلے بھی قومیں تھیں ان سب کو ہلاک کر دیا، اور سبب ہلاکت کیا تھا؟ وہ ان کی نافرمانی تھی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جواب حکیمانہ ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ کیا ہے اس کے مابین لاعبین، ای عابسین، عبس، لاعبین عابسین کے معنی میں بیکار، عبس پیدا تھوڑی کیا ہے، یہ دلیل بر امکان قیامت ہے، دلیل بر امکان قیامت ہے۔ ہر چیز کا ایک یہ نا دنیا مزرعۃ الآخرہ حدیث میں آتا ہے، تو اٹھائے جائیں گے، ضرور اٹھائے جائیں گے، لیکن اپنے وقت پر، اور ہر ایک کو پھر اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ دنیا صرف دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اعمال کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، جزا اور سزا، لیکن حقیقی جزا اور سزا جو ہے وہ مرنے کے بعد ملتی ہے۔ تو یہ جو آباء و اجداد تمہارے مرے ہیں یا جو بھی گئے ہیں، بالآخر اٹھنا ہے، اور ہر ایک کو اپنے اچھے برے کی سزا بھی ملنی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت رکھا ہے، اور اللہ پاک نے یہ دنیا بیکار تھوڑی پیدا کی کہ بس دنیا کی زندگی ہے، جو کیا آگے کچھ بھی نہیں ہے، ختم، بلکہ اچھا کیا آگے ایک اور دنیا ہے، وہاں اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو آگے حساب دینا ہے، برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ایک نظام ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہوگا اور ان کو زندہ کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جواب حکیمانہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور فرماتے ہیں کہ نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین لاعبین، ای عابسین، بیکار، کھیلتے ہوئے۔ ما خلقناہما الا بالحق، فرماتے ہیں کہ ما خلقناہما، ای ما خلقناہما وما بینہما الا بالحق، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو، یعنی آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے، الا بالحق، مگر کسی حکمت سے، مگر حکمت کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بالحق ای لاقامت الحق واظہارہ من توحید اللہ تعالی والتزام طاعتہ، تفسیر قرطبی کے حوالے سے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، وقوع قیامت، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، دلیل بر وقوع قیامت، یہاں سے دلیل بر وقوع قیامت ہے۔ فرماتے ہیں ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن سب کا وقت مقرر ہے، فیصلے کا دن ان سب کا وقت، میقاتہم وقت مقرر، ان سب کا وقت مقرر ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مول شیئا ولا هم ینصرون، بطور بدل، یہ بدل کے طور پر ہے۔ کون سا دن؟ وہ ایسا دن ہوگا کہ لا یغنی مولا عن مولا، کہ جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی معبودان مزعومہ کی طرف سے، معبودان مزعومہ، مزعومہ کہتے ہیں ان کے زعم کے مطابق، جو ان کے گمان کے مطابق ان کے معبود تھے، تو وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ الا من رحم اللہ، یہ استثناء منقطع ہے، مگر جس پر اللہ پاک مہربانی کرے، جس پر اللہ پاک مہربانی کرے، یہ مستثنیٰ نہیں ہے، یہ کوئی یہ کہے کہ یعنی یہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ ہاں یہ معبود ہے، نہیں، یہ استثناء منقطع، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ پاک مہربانی فرما دے کہ رحمت سے اس کے حق میں شفاعت بالاذن کام آئے گی، اللہ پاک مہربانی فرما دے، اللہ پاک کی مہربانی سے اس کے لیے کسی کی سفارش اللہ پاک قبول فرما دیں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، انبیاء کریں گے، فرشتے کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مگر جس پر اللہ پاک مہربانی کرے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، انجام مجرمین، یہاں سے انجام مجرمین ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان شجرۃ الزقوم، بے شک توہر کا درخت،
اس کا تھوہر کا درخت، شجرۃ الزقوم، یہ جہنم کا درخت ہے، تھوہر کا درخت، طعام الاسیم، یہ بڑے مجرم کا کھانا ہوگا۔ یہ کانٹے دار درخت ہے، جھاڑی، اس میں سارے کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان شجرۃ الزقوم، بے شک تھوہر کا درخت، طعام الاسیم، یہ بڑے مجرم کا کھانا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ بڑے مجرم کا کھانا ہوگا۔ اچھا، کالمہل یغلی فی البطون، کالمہل یغلی فی البطون، جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ یہ کھانا ہوگا کس کا؟ بڑے گناہگار کا، بڑے مجرم کا۔ کالمہل، جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا، یغلی فی البطون، جو پیٹوں میں ایسا کھولے گا، جو پیٹوں میں ایسا کھولے گا، کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ ان کو زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، جہنمیوں کو، سب کانٹوں سے بھرا ہوا۔ وہ کھائیں گے تو پھر پانی مانگیں گے، تو پانی بھی کیسا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا، کھولتا ہوا، کہ جس سے انتڑیاں پیٹ جو ہے نیچے مقعد کے راستے سے نکل جائے گی۔ پاک حفاظت فرمائے۔ یغلی فی البطون، جیسے کیا ہوتا ہے؟ جو پیٹوں میں ایسا کھولے گا، کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ، ای یقال للزبانیہ، زبانیہ وہ عذاب دینے والے فرشتے ہیں نا، ان کا ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم کی صورت میں ذکر بھی ہے نا، سندع الزبانیہ، تو زبانیہ جو ہے یہ عذاب دینے والے فرشتے۔ خذوہ فاعتلوہ، ای یقال للملائکۃ او یقال للزبانیۃ فاعتلوہ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ خذو، پکڑ لو ان کو، ان مجرموں کو پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچو بیچ میں ڈال دو، درمیان میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جب سر کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ سر کے اندر سے جاتا ہوا ایسے جا کر اندر کے سب کی چیزوں کو، جسم کے سارے اعضاء کو پگھلا دے گا، وہ اتنا گرم پانی ہوگا۔ تو ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اب مزہ چک، بے شک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ یہ جو جیسے اوپر آیا کہ ان شجرۃ الزقوم، اسی طریقے سے یہ ذکر آیا کھولتے ہوئے پانی کا، تو یہ تو صرف ایک ظاہری یعنی اشتراک اسمی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے اگر اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ بھئی یہ تھوہر کے درخت کی طرح یا پھر کھولتا ہوا پانی، تو وہ دنیا کے کھولتے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہوگا کیفیت میں، وہ دنیا کے زقوم کی درخت کی طرح کیفیت میں نہیں ہوگا۔ یہ صرف اشتراک اسمی ہے، آپ سمجھ لیں، ورنہ اس عذاب کی کیفیت کا یہاں دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا۔ جس طرح جنت کی نعمتیں ذکر کی جاتی ہیں نا، جنت کی نعمتیں، اور ان کو دنیا کی نعمتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس طرح ہوں گی، وہاں کی حوریں اس طرح ہوں گی، وہاں کی فلاں چیز، یہ صرف اشتراک اسمی ہے۔ باقی جنت کی نعمت، اس کی کیفیت کا تو ادراک انسان یہاں کر بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جہنم کی جو ہولناکی اور عذابات کا ذکر دنیا کی چیزوں سے جو ہے ہوتا ہے، وہ صرف اشتراک اسمی ہے، باقی اس میں کیفیت کے اعتبار سے کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اچھا، فرماتے ہیں ذق انک انت العزیز الکریم، کہ اب مزہ چک، ای یقال لہو، یقال لہو، اس مجرم سے، اس جہنمی سے کیا کہا جائے گا؟ ذق، اب چک مزہ، انک انت العزیز الکریم، کہ بے شک تو بڑا معزز مکرم ہے، تو بڑا معزز مکرم ہے۔ تو یہ ذق یہ بھی ہے، آپ سمجھ لیں کہ بطور تحکم کے ہیں، تحکم بالمجرمین، تحکم بالمجرمین، یہ کوئی انعام کے طور پر نہیں ہے چکنا، یہ ذلیل کرنے کے لیے ایسے اسلوب اختیار کیا جائے گا کہ اب چکو بھائی عذاب کا مزہ۔ اور عام طور پر چکنے کا ہم جو ہے کسی ذائقے والی چیز کے لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی چک لے، مزہ چک لے، جیسے دنیا میں بھی کہتے ہیں بھائی تمہیں بھی صبر مار کا مزہ چکاتا ہوں میں، پٹائی کا مزہ نہیں چکانا کبھی، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تحکیم، زجر ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی مجرمین کے لیے بطور تحکم کے ہیں، کو ذلیل کرنے کے لیے کہ ذق، اب چک مزہ عذاب کا، انک انت العزیز الحکیم،
کہ بے شک تو بڑا معزز و مکرم ہے، یعنی دنیا میں تو بڑا معزز بنتا تھا نا، اب یہاں بھی جو ہے یہ تیری تعظیم ہی ہو رہی ہے، بھائی چکو مزہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بلا شبہ یہ وہی دوزخ ہے، ما کنتم بہ ای ما کنتم فیہ، بہ فیہ کے معنی ہے تمترون، بلا شبہ یہ وہی دوزخ ہے کہ جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، انجام متقین، انجام متقین، ان المتقین یا انعامات متقین یا انجام متقین، ان المتقین فی مقام امین، مقام امین نعمت نمبر 1، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یلبسون من سندس انعام نمبر 2، استبرق متقابلین انعام نمبر 3، زوجناہم بحور عین انعام نمبر 4، یدعون فیہا بکل فاکہۃ انعام نمبر 5، اور لا یذوقون فیہا الموت انعام نمبر 6، ووقاہم عذاب الجحیم انعام نمبر 7، 7 انعامات بیان ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین، انجام متقین یا اوصاف متقین، انعامات متقین، ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، نعمت نمبر 1۔ فی جنات و عیون، بطور بدل کے وہ امن کی جگہ کیسی ہوگی؟ فی جنات و عیون یعنی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس، نعمت نمبر 2، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور وہ باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہن کر، باریک اور یعنی سندس باریک ریشم، استبرق موٹا ریشم۔ دنیا میں تو مردوں، اس امت کے مرد، حضور علیہ السلام کی امت کے مردوں پر حرام ہے، لیکن جنت میں پھر لباس پہنایا جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن دنیا میں جو پہنے گا وہ آخرت کے ریشم سے محروم رہے گا، حدیث میں آتا ہے۔ یلبسون من سندس و استبرق، وہ باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہن کر، متقابلین نعمت نمبر 3، یہ الگ مستقل الگ نعمت ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کذالک وزوجناہم بحور عین، کذالک یہ الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہے، یہ بات اسی طرح ہے، وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا بیاہ کریں گے، ہم ان کا بیاہ کریں گے، شادی کر دیں گے، بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے، کس سے؟ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، حور، حور، اور عین سے مراد بڑی حور، بڑی آنکھوں والی، تو یہ اس کی خوبصورتی ہوگی، آنکھوں کا بڑا ہونا کیا ہوگا؟ یہ بھی اس کی ایک خوبصورتی ہوگی، تو ہم شادی کریں گے ان کی، بیاہ کریں گے ان کا، کس سے؟ حور عین سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یدعون فیہا بکل نعمت نمبر 5، نعمت نمبر 5 فرماتے ہیں یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، منگائیں گے وہاں ہر قسم کے میوے، آمنین اطمینان سے، منگائیں گے وہاں ہر قسم کے میوے، آمنین اطمینان سے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور نہ مزہ چکیں گے وہاں موت کا، وہاں موت نہیں آئے گی ان پر، یہ نعمت نمبر 6 ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت، اور نہیں چکیں گے وہاں موت کا مزہ، بجز کس کے؟ الا الموتۃ الاولی، پہلی موت کے، بس وہ دنیا میں ان پر جو موت آ گئی ہوگی تو وہی موت آ گئی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی موت ان پر پھر نہیں آئے گی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور یہ تو حدیثوں میں ثابت بھی ہے کہ جنتی جب جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک مینڈا جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور دونوں کو آواز دی جائے گی، جنتیوں کو جہنمیوں کو، جب وہ آئیں گے تو اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جو ذبح کیا گیا یہ تمہاری موت ہے، یہ کیا ہے؟ تمہاری موت ہے۔ اب جنت والوں پر بھی موت نہیں آئے گی، جہنم والوں پر بھی موت نہیں آئے گی، وہ مینڈا ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا جو موت ہوگی، تو جہنمیوں کے افسوس میں اضافہ ہو جائے گا، غم میں اضافہ ہو جائے گا، اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا یذوقون فیہا الموت، نعمت نمبر 6، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور نہ مزہ چکیں گے وہاں موت کا بجز کس کے؟ بجز پہلی موت کے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، نعمت نمبر 7، اور اللہ پاک بچا لے گا ان کو دوزخ کے عذاب سے، اللہ بچا لے گا ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ ایسا نہ گئے نا، صحیح ان کو بتا دیا نا، لے آئے ان کو۔
ووقاہم عذاب الجحیم نعمت نمبر 7، اور اللہ پاک بچا لے گا ان کو جحیم دوزخ کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، فضلا من ربک، یہ سبب حقیقی برائے جنت ہے، سبب حقیقی۔ اللہ کے فضل کے سوا تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر اپنے اعمال کی بنیاد پہ انسان نہیں جا سکتا کبھی بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے اعمال کی بنیاد پر انسان نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ پاک کا فضل نہ ہو۔ انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہر انسان اللہ پاک کے فضل کا محتاج ہے۔ تو فضلا من ربک، سبب حقیقی برائے جنت۔ بات سمجھ میں آئی؟ خود حدیثوں میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ پاک کے فضل سے جاؤں گا۔ تو سبب حقیقی برائے جنت، فضلا من ربک، فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، فضیلت جنت و اعزاز متقین، فضیلت جنت اور اعزاز متقین۔ فرماتے ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے۔ لعلہم یتذکرون، حکمت عربیت، حکمت عربیت، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی خاتم الانبیاء۔ فرتقب انہم مرتقبون، تو پس آپ انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو یہ فرتقب انہم مرتقبون، اس میں تقدیری کلام کیا نکلے گا؟ وَإِن لَّمْ يَتَذَكَّرُوا فَانتَظِرْ مَا يَحِلُّ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ مَا يَحِلُّ بِكَ كَمَا قَالُوا، یہ تو فرتقب انہم مرتقبون۔ آگے سورہ جاسیہ ہے، سورہ جاسیہ پڑھ لیتے ہیں آج۔ دیکھیں سورہ جاسیہ، اس کا ماقبل سے ربط، سورہ دخان سے ربط اور سورہ جاسیہ کا خلاصہ۔ سورہ جاسیہ کا سورہ دخان سے ربط، اس صورت میں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر سے مشرکین کے اس شبے کا ازالہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنی رسومات میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں اور ہمارا مذہب قدیم ہے، نیز خاتمہ اور فاتحہ صداقت قرآن میں مشترک ہے۔ تو یہ دو آپ کے سامنے ربط بیان ہوئے۔ خلاصہ صورت جاسیہ، نمبر 1 توحید پر 5 دلائل عقلیہ، نمبر 2 1 دلیل نقلی، نمبر 3 تخویفات، نمبر 4 بشارات، نمبر 5 شکوے، نمبر 6 زجریں ہیں، نمبر 7 درمیان میں دعوی صورت ہے۔ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تمہید مع الترغیب ہے، اور تنزیل الکتاب یہ کیفیت نزول، کیفیت نزول۔ الکتاب یہ منزل، من اللہ، اللہ یہ منزل، اور العزیز الحکیم صفات منزل، یہ صفات منزل، صفات منزل۔ تو کیفیت نزول ہے، الکتاب سے منزل ہے، من اللہ سے منزل ہے، اور العزیز الحکیم صفات السماوات والارض امر نمبر 1، وفی خلقکم امر نمبر 2، وما یبث من دابۃ امر نمبر 3، واختلاف اللیل والنہار امر نمبر 4، وما انزل اللہ من السماء امر نمبر 5، اور فاحیا بہ الارض بعد موتها امر نمبر 6، وتصریف الریاح امر نمبر 7۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی دلیل عقلی، دلیل عقلی نمبر 1 جو کتنے امور پر مشتمل ہے؟ 7 امور پر مشتمل ہے۔ فرماتے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں، اس کے لیے لآیات، نشانیاں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، مستفیدین کا بیان۔ تو لآیات ای دالۃ علی قدرت اللہ ووحدانیتہ، اللہ پاک کی قدرت پر، اللہ پاک کی وحدانیت پر نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں، جو کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، وفی خلقکم امر نمبر 2، اور تمہاری پیدائش میں بھی، والنہار، اور رات اور دن کے یکی بعد دیگرے آنے اور جانے میں، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کے آنے اور جانے میں، یکی بعد دیگرے آنے جانے میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق،
اور وہ جو اتارا اللہ نے آسمان سے رزق، جو اتارا اللہ پاک نے آسمان سے مادہ رزق، رزق کا معنی کیا مادہ رزق یعنی بارش، سبب رزق، مادہ رزق یعنی بارش. تو آسمان سے ڈائریکٹ رزق تو نہیں برستا نا، رزق کا سبب برستا ہے، مادہ برستا ہے جو کہ پانی ہے، بارش ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتها، امر نمبر 6. تو کیا فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس زندہ کیا اس سے زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد. وتصریف الریاح، امر نمبر 7. امر نمبر 7، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی نشانیاں ہیں، آیات. وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور ہوا کے بدلنے میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو وتصریف الریاح یہ باعتبار سمت و کیفیت، باعتبار سمت و کیفیت ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں، کس سمت میں چلتی ہے، کس کیفیت کے ساتھ چلتی ہے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی تیز چلتی ہے، کبھی آہستہ چلتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اس بات رسالت و صداقت قرآن، اس بات رسالت و صداقت قرآن. اب یہ اس بات رسالت ہے. آیت تکوینیہ کے بعد آیات تشریعیہ کا بیان، آیات تکوینیہ کے بعد آیات تشریعیہ کا بیان، اور اس بات رسالت ہے تصدیق اور صداقت قرآن. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو پڑھا کر سناتے ہیں، علیک بالحق سچائی کے ساتھ. یہ اللہ پاک کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بالحق سچائی کے ساتھ. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، فرماتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ فبأي حدیث ای حدیث اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیات سے مراد دلائل ہیں. ویل لکل افاک اسیم، زجر مع تخویف اخروی، زجر مع تخویف اخروی ہے. ویل لکل افاک اسیم، اور بڑی خرابی ہے ہر جھوٹے نافرمان کے لیے. افاق یعنی جھوٹا، اسیم مانے نافرمان، ہر جھوٹے نافرمان کے لیے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا، جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تتلی علیہ جبکہ وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ثم یصر مستکبرا پھر کفر پر اڑا رہتا ہے. ثم یصر ای علی کفرہ، ثم یصر ای علی کفرہ مستکبرا، اور پھر اڑا رہتا ہے اپنے کفر پر، مستکبرا غرور سے، تکبر سے. کأن لم یسمعھا، گویا ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، انجام پس خوشخبری سنا دو اس کو دردناک عذاب کی. تو یہاں فبشرہ بطور تحکیم کے ہیں. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، اور فرماتے ہیں جب وہ جانتا ہے ہماری آیتوں میں سے کچھ آیتوں کو، جب وہ جانتا ہے ہماری آیتوں میں سے شیئن اتخذا ہزوا، ہماری کچھ آیتوں میں سے کچھ آیتوں کو، تو اتخذا ہزوا تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے. تو اعراض کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے، ہنسی اڑاتا ہے ان آیتوں کی. انجام اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. من ورائہم جہنم، تعیین عذاب، تعیین عذاب. فرماتے من ورائہم جہنم، ان کے آگے دوزخ ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہ کام آئیں گے ان کے وہ عمل جو انہوں نے کیے، نہ کام آئیں گے ان کے وہ عمل جو انہوں نے کیے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ای من الاموال والاعمال، من الاموال والاعمال، ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے ان کے وہ اعمال، نہ اموال، شیئا کچھ بھی. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ کام آئیں گے وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا کر رکھا تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. ھذا ھدن، ھذا کا مشار الیہ قرآن کریم ہے. اے ھذا القرآن ھدن، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات اللہ، وجہ عذاب، وجہ عذاب. والذین کفروا بآیات اللہ، یہ وجہ عذاب تکذیب قرآن ہے نا. وہ فرماتے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ، یہ قرآن ھذا ھدی، قرآن سراسر ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں کو نہیں مانتے ان کو دردناک عذاب ہوگا. کیا ہوگا؟ دردناک عذاب. اللہ الذی سخر لکم لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون.
ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں. اللہ الذی سخر لکم البحر، دلیل عقلی نمبر 2. دلیل عقلی نمبر 2 فرماتے اللہ الذی سخر لکم البحر، لکم البحر ای لنفعکم البحر، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے البحر، دریا کو، لتجری الفلک، حکمت نمبر 1. حکمت نمبر 1، دریا کو اللہ پاک نے تمہارے لیے کیوں مسخر کیا، کیا حکمت ہے؟ لتجری الفلک، حکمت نمبر 1، تاکہ کیا ہو، تاکہ اس میں کشتیاں چلے، فیہ بامرہ، اس کے حکم سے، بامرہ امر تکوینی مراد ہے، یہاں امر تکوینی مراد ہے، تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، حکمت نمبر 2، حکمت نمبر 2، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو بالتجارت والغوث والصید. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ سب سے پہلی تو یہ کہ تجارت، یہ جتنی بھی چیز ہے، شکار، مچھلی کا شکار. اب دیکھیں ایک بہت بڑا جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری صنعت یا ہماری تجارت یا معیشت، وہ اس سے وابستہ ہے. بات سب ماہی گیری، ہم اس کو ماہی گیری کہتے ہیں، مچھلی پکڑنا، فروخت کرنا. یہاں فروخت ہوتی ہے، باہر ملک جاتی ہے بھائی، ایکسپورٹ ہوتی ہے باہر ملک، پاکستان سے جاتی ہے بڑے پیمانے پہ، اربوں خربوں روپے اس سے کمائے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ سمندر میں اور بھی بہت ساری مخلوق ہے، وہ بھی پکڑی جاتی ہے، کام آتی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، روزی حاصل کر کے شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور تمہارے کام میں لگا دیا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کو، سب کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تاکید ہے یا پھر حال ہے، ماں کی تاکید ہے یا اس سے حال ہے. ما فی الارض جمیعاً، یعنی مسخر کر دیے، تمہارے کام میں لگا دیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کو، اپنے حکم سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ منہ، اپنے حکم سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرماتے ہیں کہ بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. سلوک المؤمنین بالکفار، سلوک المؤمنین بالکفار. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیں ایمان والوں کو، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں سے درگزر کرے جو ایام خداوندی میں، یعنی معاملات، لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، جو ایام خداوندی یعنی معاملات الہی کا یقین نہیں رکھتے، معاملات الہی کا یقین نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ بدلہ دے لوگوں کو ان کے اعمال کا جو وہ کرتے ہیں. اچھا، تو ایام اللہ سے مراد معاملات اخرویہ مراد ہو سکتے ہیں، جو آخرت کے معاملات پر جو ہے ایمان ہی نہیں رکھتے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، دستور خداوندی. فرماتے من عمل صالحا فلنفسه، جو شخص نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو شخص نیک کام کرتا ہے تو وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے ہی کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ومن اساء فعليها، اور جو برے کام کرتا ہے، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے. اور برے کام بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی کس پر پڑتا ہے؟ اس کا وبال بھی اسی پر پڑتا ہے. اچھا، آگے فرماتے ہیں ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. دلیل نقلی نمبر 1، دلیل نقلی نمبر 1، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، تفصیل نعم، تفصیل نعم. تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت. حکمت سے مراد حکومت مراد ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسرائیل الکتابہ نعمت نمبر 1، والحکم نعمت نمبر 2، والنبوۃ نعمت نمبر 3، ورزقناہم من الطیبات نعمت نمبر 4، وفضلناہم علی العالمین نعمت نمبر 5، وآتیناہم بینات نعمت نمبر 6. بات سمجھ میں؟ 6 نعمتیں بیان ہوئی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، دلیل نقلی نمبر 1، اور فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب
والحکمت اور حکومت، والنبوت اور نبوت، تو کتاب نمبر 1، حکم نمبر 2، نبوت نمبر 3، ورزقناہم من الطیبات نمبر 4، اور ہم نے ان کو رزق دیا من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم علی العالمین نمبر 5، اور ہم نے ان کو فضیلت دی علی العالمین جہاں والوں پر، وآتیناہم بینات من الامر نعمت نمبر 6، وآتیناہم بینات من الامر، بینات سے مراد دلائل ظاہرہ، دلائل ظاہرہ، دلائل ظاہرۃ فی امر الدین، امر دین، دلائل ظاہرہ امر دین سے متعلق، وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے دین کو واضح دلیل دین کے بارے میں، فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم، ازالہ شبہ، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ما جاءہم العلم، آ چکا ان کو علم، بغیا بینہم، آپس کی ضد سے، آپس کی ضد سے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور وعید کفار، تسلی خاتم الانبیاء اور وعید بر کفار، فرماتے ہیں کہ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان میں، بینہم قیامت کے دن، عملی فیصلہ مراد ہے، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، دعوی صورت اور تسلی، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، دعوی صورت اور تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے کر دیا آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر، علی شریعۃ من الامر، طریقے خاص مراد ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں دور نبوت ختم ہونے کے بعد آپ کو نبوت تھی، پہلے نبوت چلی آ رہی تھی بنو اسحاق میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت دی تو نبوت آئی بنو اسماعیل میں، یہود کے حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی نا، بات سمجھ میں آ رہی، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے کر دیا آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر، من الامر، امر دین، فتبعها، بس آپ اسی پر چلتے رہیں، آپ اسی پر چلتے رہیں، اعتقادا وعملا وتبلیغا، فتبعها ای اعتقادا وعملا وتبلیغا، بس آپ اسی پر چلے رہیں، ہر اعتبار سے چلتے رہیں، اعتقادا بھی، عملا بھی، تبلیغا بھی، ولا تتبع هواء الذین لا يعلمون، اور لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں جو کچھ نہیں جانتے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، علت ما قبل، اس لیے نہ چلیں لوگوں کی خواہشات پر جو نہیں جانتے کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، آپ خدا نخواستہ ان کے کہنے پر چلے تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ پاک ناراض ہوں گے، اور یہ لوگ کیا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیں ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں ہر جگہ، یہ ہر اعتبار سے، اور یہ غلط قسم کے لوگ جو ہیں نا، یاد رکھیں ان کے سنگل آپس میں ملتے ہیں، ان کے سنگل آپس میں میچ ہوتے ہیں دور دور سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہیں ٹاور لگا ہوتا ہے تو اس کے مطابق جس کے ہوں گے اس کے سنگل وہاں پر پہنچیں گے، کتنا ہی دور ہو، تو دو ایک مزاج کے آدمی ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ دور بھی ہو لیکن ان کے سنگل آپس میں میچ ہوتے ہیں اور سنگل آپس میں ملتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمائیں کہ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہوتا ہے، اللہ پاک پرہیزگاروں کا دوست ہے، اور آپ تو رئیس المتقین ہے، آپ تو رئیس المتقین ہیں، آپ اپنے مولا کی اتباع کرے، ان ظالموں سے بے تعلق رہے، ھذا بصائر للناس، ھذا مشار الیہ ہے قرآن، یہ ترغیب الی القرآن ہے، ترغیب الی القرآن، ھذا ای ھذا القرآن بصائر للناس، یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، سبب ہے دانش مندیوں کا، وہدن، اور ذریعہ ہدایت ہے، ورحمت، اور بڑی رحمت کا سبب ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ترغیب الی القرآن ہے، اور بصائر سے مراد سوچ کی باتیں، دانش مندی کی باتیں، دانائی کی باتیں، ام حسب الذین ارتجحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات،